کہتے ہیں ہم حضرت حسین کو مانتی ہے. خیر آ جا واپس. حسین ہمارا ہے. آگے میں اگر اس موضوع پہ چلوں تو بڑی چیزیں میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ لگتا کیا ہے. یہ بریل اور حسین کا کیا لگتا ہے؟ قبر چٹو مشرک، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنے والا، مشکل کشا سمجھنے والا اور بیریوں جنڈیوں کنڈیوں سے ڈرنے والا، علی حجویری کی قبر کو پوجنے والا، بہو سلطان امام بری کو الوہیت کے صفات ان میں ماننے والا. تو ابو جہل کے ساتھ تیری نسبت ہے. تو کیا لگتا ہے حسین ابن علی کا؟ تیری کیا مناسبت ہے حضرت حسین کے ساتھ؟ تجھے بتاؤں، شیعہ کتابیں اٹھا، سنی کتابیں اٹھا، حتیٰ کہ لاہور کا پادری ڈاکٹر طاہر القادری اس کی شہادت حسین اٹھا. وہاں پر حضرت حسین کے آخری الفاظ البدایہ میں بھی آئے اور مقتل حسین میں بھی آئے، شہادت حسین میں بھی آئے کہ آخری وقت حضرت حسین بن علی انہوں نے مدینہ کی طرف رخ نہیں کیا، نجف اشرف کی طرف رخ نہیں کیا. حضرت حسین کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی. آخر وقت میں حضرت حسین کی نظریں کہاں اٹھی؟ تم کیا لگتے ہو حضرت حسین کے؟ تم سارے حلوے خور اور جھوٹ بول بول کر کوئی ادھر سے دوڑا پڑا کہ اگے بیچارے رو پڑے. یہ گھر سے تنگ ہے تو اس نے رونا ہے. تو رلانا تو سو آسان ہے. وہ جو غم مشہور ہے ذاکر گیا ہمارے پشتو والے بھائیوں کے علاقے میں، ایسے مشہور لطیفہ ہے، کوئی حقیقت نہیں، ایک سمجھانے کے لیے، کوئی ناراض نہ ہو پشتو والا. تو اس نے بڑا زور لگایا، کوئی ادھر کا دوڑا کوئی ادھر کا دوڑا، تو وہ ٹچ سے ماسی نہ ہوئے. اور آج بھی عادت ہے جو بولتے نہیں، ہم ادھر تقریریں کریں تو جو بیٹھے بولتے شولتے نہیں، یہ آج بھی اچھی عادت ہے. اب پٹھان ہمارے بھائیوں کو رلانا بھی مشکل ہے، یہ بڑے مضبوط اور تکڑے لوگ ہیں، ان کا رونا ویسے ہی مشکل ہے. وہ شروع ہوا، اس نے کہا کہ اب کام نہیں بنتا. وہ بے ایمان کہنے لگا ان کوفیوں نے اتنا ظلم کیا، حضرت حسین کی نسوار اور حقہ بھی بند کر دیا، چائے کعبہ بھی بند ہو گیا. تو اب کچھ نوجوان بوڑھے رونے لگے. میں نے کہا اب باقی بڑا ظلم ہو گیا ہے. تو اس طرح کے جھوٹ گڑ گڑ کے معاذ اللہ، حضرت حسین کا کیا تعلق ہے نسوار کے ساتھ، حقہ کے ساتھ؟ یعنی یہ مثال ہے اس طرح کے جھوٹ بولنے کی. تو رلانے کے لیے یہ اپنی عظمت قائم کرتا ہے. ذرا سن، اشاعت التوحید کا نظریہ سن اور حضرت حسین کے آخری الفاظ سن. حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتی اللہم انت رجائی فی کل شدہ وانت ثقتی فی کل کرب. اے میرے اللہ، میں نے اپنے نانا سے، اپنی امی سے اور اپنے باپ سے جو سبق پڑھا ہے وہ یہ سبق پڑھا ہے اللہم انت ثقتی، کہ اللہ مشکلوں میں مشکل کشا تیرے سوا کوئی نہیں. اللہم انت ثقتی فی کل شدہ وانت رجائی فی کل کرب. اللہم انت رجائی فی کل شدت وثقتی من کل کرب. اللہ ہمیں جو لوریوں میں سبق ملا، نانے سے سبق ملا، اماں بطول سے سبق ملا، بابا علی المرتضی سے سبق ملا، وہ یہی سبق ملا جب مشکل آئے پھر نانے محمد مصطفیٰ کی پکار بھی نہیں، ابے علی کی پکار بھی نہیں، اماں فاطمہ کی پکار بھی نہیں. انت رجائی، اللہ امیداں دی جھات ہوئے، انت
رجائی من کل شدہ وانت سکتی من کل کرب. اللہ ہر کرب، ہر حاجت میں، ہر مشکل میں انت سکتی، یہ تیری ذات ہے جس پر امید لگائی جائے اور تجھے پکارا جائے. یہ حضرت حسین کی آخری لفظ بریلوی کتب میں بھی، شیعہ کتب میں بھی، اہل سنت کتب میں بھی، سب کے اندر موجود. میں نے کہا اب فیصلہ کر، یا علی مدد کہنے والے کا حضرت حسین سے کیا تعلق، یا پیر مدد کہنے والے کا حضرت حسین سے کیا تعلق؟ غیروں کو حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، حاضر ناظر سمجھنے والا مشرک اور زندیق کا حضرت پاک حسین سے نسبت کیا ہے؟ صرف قصیدہ خانی. تو اس لیے میں نے کہا حسین میرے ہی، تیرا کیا تعلق ہے؟ تو بھانگ پی، چرس ہیں، سوٹا لا تے آنکھ جانے جا علی، یا دوسرا حلوے خور، ختم خور پارٹی. محرم شروع ہوا ہے، حافظوں نے پوری بغلیں بھری ہوئی ہے اور ان کی تاریخیں لگ رہی ہے ختم پر، کوئی حلوے پہ، کوئی چاول پہ. پرسوں ایک نیٹ پہ ایک ذاکر کی کسی نے ویڈیو چڑھائی، بڑی عجیب دیکھنے والی ہے. وہ بیچارہ چاول بھی ساتھ کھا رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. ادھر چاول کی پوری پرات ختم کر گیا اور ساتھ روتا بھی بڑا اونچے آواز سے. یہ ایک فیشن بنا دیا. خیر سنو بات، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کی تاریخ میں شہادت ایک عنوان ہے. شہادت ایک فرد کے ساتھ خاص نہیں، شہادت ایک مستقل عنوان ہے اور اتنا میٹھا عنوان ہے، اتنا چس والا عنوان ہے. میں احتیاط سے جملے بول رہا ہوں کہ کوئی آپ سے اوپر ہی نہ چلا جائے جملہ. اتنا مزے والا عنوان ہے اور اتنا مستی والا عنوان ہے، اتنا چس والا عنوان ہے کہ مراتب کئی شہادت سے اوپر بھی ہے. نبوت کا مقام شہادت سے اوپر، صدیقیت کا مقام شہادت سے اوپر، لیکن شہادت میں ایک خاصہ ہے کہ اس میں جاذبیت، عشق و مستی، محبت کا وہ راز ہے اور ایسی اس میں لذت ہے، ایسی اس میں تڑپ ہے. اس میں ایک جز شہادت کے اندر جو محبوب پر جان دینے کا جذبہ، محبوب کے نام پہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کی لذت ہے، وہ شہادت کا خاصہ ہے. مراتب کئی شہادت سے اوپر بھی ہیں، یاد رکھنا، لیکن شہادت کی ایک جزئی فضیلت ہے. آخر کوئی چس تو ہے نا، کوئی مزہ تو ہے کہ اللہ کے پیغمبر باوجود امام الانبیاء ہونے کے، امام کائنات ہونے کے، ایک دعا کرتی ہیں اور ایک تمنا کرتی ہیں، لبدت ان اقتل فی سبیل اللہ. لبدت، بخاری فرماتے ہیں بدت، مجھے تڑپ ہے، مجھے خواہش ہے. اللہ نے عظمتیں سب سے اوپر دی، مقام سب سے اعلیٰ اور سب سے والا، لیکن علوب شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لبدت، میں البتہ چاہتا ہوں، میری تمنا ہے، میری تڑپ ہے، اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، ثم احیا، ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں. عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھ لو. معلوم ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ بھی اللہ کے رستے کے مقتول بن جائیں تب بھی دنیاوی حیات نہیں، وہ حیات اخروی فی الجنہ برزخی ہوگی. تب فرماتے ہیں ثم احیا، اگر قتل کے بعد بھی دنیاوی حیات ہو جیسے للڑ اہل بدعت کہتے ہیں تو پھر ثم احیا کا تقابل بن ہی نہیں سکتا. اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل.
اقتل سے شروع کیا، اقتل پہ ختم کیا. اور بخاری میں معلوم ہوتا ہے کوئی لذت ہے نا شہادت کی، کوئی خاص مقام ہے شہادت کا، کوئی سرور اور فضیلت جزی، کوئی ایسا مزہ ہے اللہ رب العزت کے نام پہ جان دینے کا، کوئی ایسی لذت ہے جس لذت کے امام کائنات اللہ سے مانگ رہی ہے. لبدت تو میں چاہتا ہوں، اور میں نے پھر دیکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور فاروق اعظم کوئی معمولی ہستی نہیں، بعد الانبیاء اور بعد سیدنا صدیق اکبر پوری کائنات سے افضل ہیں فاروق اعظم. انبیاء کے بعد اور ابو بکر صدیق کے بعد اور فاروق اعظم وہ ہیں جن کے دل کو اللہ نے اس حیات پہ رکھا، اتنا تجلیات کا آئینہ رکھا اور عکس نبوت کا وہ پرتو رکھا کہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ ابھی بئی اترتی نہیں تھی، لیکن بئی کے مفہوم کا عکس فاروق اعظم کے دل پہ پہلے القا ہوا جایا کرتا. کئی ایسے مقام ہیں جس کو موافقات عمر کہتی ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کیا تو اللہ نے بئی بنائی، نہیں، قرآن کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن فاروق اعظم کے دل کی حیات ایسی رکھی. تب تو امام کائنات نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. معلوم ہوتا ہے کوئی مناسبت تھی. کبھی کبھی یہ عکس اگرچہ بئی کا نہیں تھا، یعنی حقیقتاً بئی نہیں تھی، وہ بئی کا نور اور عکس اور کرنیں فاروق اعظم کے دل پر اللہ کی قدرت سے پہلے روشن ہو جایا کرتی تھی. کئی ایسے مقام ہیں جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کو منبر پہ امام کائنات بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں، فرمایا لوگو عمر فی الجنہ. اب جس کو امام کائنات جنتی کہیں، یا تو اس رسول کا کلمہ چھوڑ دے یا حضرت عمر پہ بھونکنا چھوڑ دے. یہ رسول کی زبان ہے، رسول کی، یہ کسی مولوی کی بات نہیں. فرمایا عمر فی الجنہ. اور صرف ایک مقام پہ نہیں، میں نے احادیث دیکھی 25 مرتبہ کے قریب بنتا ہے امام کائنات نے حضرت عمر کو نام لے کے جنتی فرمایا. اب بھی جو حضرت عمر پہ تبرہ کرے وہ انسان کا بچہ ہے؟ اس نے رسول کی زبان پہ اعتماد کیا؟ وہ عمر جس کا جنتی ہونا قطعی یقینی، اور وہ فاروق اعظم جو عہد پہ کھڑے ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور امام کائنات ہیں. عہد پہاڑ پہ لرزہ طاری ہوا، یہ اللہ رب العزت نے عہد پہاڑ کو ہلایا. جب لرزہ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا عہد اسکن، ٹھہر جا ٹھہر جا، انما علیک نبی وصدیق وشہیدان. تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. 2 شہید ہیں جن کی شہادت کی خبر امام کائنات نے دی، جنتی ہونے کی خبر امام کائنات نے دی. اور وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ کرنا، جن کو اسلام کے لیے امام کائنات نے مانگا اللہ نے منتخب کیا. آپ نے فرمایا تھا عمرین میں سے ایک دے دے. اللہ نے فاروق اعظم کا انتخاب کیا. اسلام کی عزت کے لیے فاروق کو اللہ نے چنا، اور بیٹی کے رشتے کے لیے فاروق کو علی المرتضیٰ نے چنا. حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ام کلثوم. یہ مسئلہ یاد کیا کرو، کون نام ہے؟ ام علی کی بیٹی.
حضرت فاطمہ کی لخت جگر اور فاروق اعظم کی بیوی، فاروق اعظم کی بیوی۔ ہم ایک جگہ پہ گئے بکھر دریا خان کے قریب، وہاں پر ایک چوک کا نام تھا داماد علی، حضرت فاروق اعظم کے نام پہ۔ تو وہاں بکھر شہر کے نمانی ہیں، نمانی ٹبر شیعوں کا سیاسی گروہ، اور وہاں کا ایس ایچ او اور وہاں کا جو یہ صحابہ کے نام پہ مانگنے والے ووٹ شوٹ، یہ سپاہ صحابہ بنے ہوئے۔ یہ بھی وہاں کا جو ایک ملا ہے حکومتی، اس نے ملی بھگت سے وہاں اس بکھر چوک سے داماد علی مٹوا دیا۔ خیر ان کی قسمت اوپر میرا جلسہ تھا۔ میں جب گیا وہاں تو مجھے پتا چلا کہ جہاں چوک کا نام داماد علی تھا اور ان سب بے ایمانوں نے مل کر مٹایا، تو وہاں پر بڑے شیعہ تھے، وہاں پر وہ تقریر ریکارڈ پہ موجود ہے۔ میں نے اس ایس ایچ او، وہ نمانی اور ان سب کو ایک چیلنج کیا، اور آج بھی دنیا شیعت کو چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت علی کہ حضرت فاروق اعظم دماد ہیں، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم حضرت فاروق اعظم کا حرم ہے۔ اگر جرأت ہے کسی شیعہ میں، بڑے یا چھوٹے میں، ہم پہ سپریم کورٹ پہ کیس دائر کرے، ہمارے خلاف دعویٰ دائر کرے کہ یہ کہتا ہے کہ علی کی بیٹی فاروق اعظم کے نکاح میں تھی، کعبہ کے رب کی قسم اگر شیعہ کی 200 سے بڑی زیادہ مستند روایات سے ثابت نہ کروں، میری سزا وہ جو چور کی سزا ہے۔ بس وہی نعرے نہ لگو، ٹائم نہیں۔ آج تک انہوں نے چیلنج قبول نہیں کیا۔ خیر وہاں تو واقعہ ہوا، ہم نے لگوایا وہ بورڈ۔ خیر آؤ آگے چلو۔ میں نے کہا کہ فاروق اعظم وہ ہے جس کو عزت اسلام کے لیے رب نے چنا ہے، اور اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے علی المرتضیٰ نے چنا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تمہارا کیا خیال ہے علی بے دینوں کو بیٹیاں دیتا تھا؟ جو کہتا حضرت عمر کو جو بے دین کہتا ہے وہ بدبخت تبرہ علی پہ کرتا ہے، حضرت علی کا دشمن ہے۔ خیر وہ فاروق اعظم اور شہادت کا مزہ اور لذت، ایک دن ان کے بھی ہاتھ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہم انی اسالک موتن شہادتن فی سبیلک، اللہم انی اسالک شہادتن فی سبیلک، اللہ میں تیرے راستے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے شہادت کا کوئی لذت ہی ایسی ہے، پیغمبر بھی شہادت مانگنے والے، فاروق اعظم شہادت مانگ رہے ہیں، حالانکہ شہادت کی شہادت پہلے موجود تھی، شہیدان شہادت کی شہادت پہلے موجود تھی، لیکن پھر بھی شہادتن فی سبیلک، اور اگلا جملہ وَمَوْتًا فی بلد رسولک، اللہ میری موت اور شہادت بھی آئے تیرے رسول کے شہر میں، موتن فی بلد رسولک۔ اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی، اور حضرت فاروق اعظم نے دو چیزیں مانگی، شہادت اور مدینہ میں موت۔ اللہ نے پیغمبر کا مصلی نصیب کیا، پیغمبر کا مصلی، تلاوت قرآن، نبی کا مصلی، اس پہ شہادت کے اسباب پیدا ہوئے، اور وہ بدبخت ایرانی مجوسی ملعون، اس نے اپنا وار کر کے
فاروق اعظم میں عین حالت صلات میں حملہ کیا اور یہی مناسبت میرے پیر حسین میں. حضرت حسین بھی سجدے میں سر کٹا اور فاروق اعظم کا مصلے پہ وہ 1 محرم یہ 10 محرم یہی محرم کا مہینہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں عنوان ہے شہادت جو ایک لذت بھرا عنوان، مزے بھرا عنوان. آخر کوئی لذت تو ہے، کوئی مزہ تو ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. ان کو عام مردہ نہ سمجھنا، معمولی مردہ نہ سمجھنا. جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کی دنیا والی زندگی ختم ہوئی. عند ربہم بل احیاء عند ربہم، ایک مقام پہ بل احیاء، بلکہ انہیں ممتاز اور ایسی زندگی ملی کہ دنیا کی کروڑوں زندگیاں اس حیات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور دوسرے مقام پہ احیاء عند ربہم یرزقون، ان کو زندگی بھی ایسی ملی جو تمہارے شعور میں نہیں، جنت والی زندگی، اور رزق بھی جنت کا اللہ نے ان کو عطا کیا. پھر ایک اور حدیث ہے بخاری کی، میں اصل تو یہ بتانا چاہتا تھا لیکن کیا آپ کی قسمت موڑ آ گئی ہے درمیان. شہادت کی لذت، اللہ کے محبوب نے فرمایا ما من عبد یموت وَلَهُ عِندَ اللَّهِ خیر، بخاری شریف. ما من عبد، اور دوسری حدیث میں ما احد یموت، کوئی آدمی تم میں سے وہ نہیں مرتا مگر وہ تمنا کرتا ہے یتمنا ان یرجع الی الدنیا. ہر مرنے والا اس کی تمنا ہوتی ہے کہ یا اللہ میں اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں دنیا میں واپس نہ جاؤں. کوئی بھی تمنا نہیں کرتا دنیا میں واپسی کی. الا الشہید، الا الشہید، صرف شہید وہ ہے. آپ کی توجہ ہے؟ جو بندہ بھی مرتا ہے دنیا میں آنا نہیں چاہتا، دنیا میں لوٹنے کا سوچتا، لیکن شرط ہے وَلَهُ عِندَ اللَّهِ خیر، اس کی جنت نصیب ہو جائے، روح جنت میں پہنچے. دنیا میں آتا یا جمعرات والے دن جمعہ چاول شاول کول شریف 40 دن جہاں غسل دو ہے بے ایمانو.